بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 16واں درس، جس کا عنوان ہے جمعہ اور باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو، جس قدر اسے میسر آئے نماز نفل ادا کرے، پھر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک بالکل خاموش رہے اور پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، تو اس شخص کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے بھی۔ اور جو شخص دوران خطبہ یا نماز کنکریوں سے مشغول ہوا، یعنی کوئی اور کام میں مشغول ہو گیا، تو اس نے ایسا لغو کام کیا جس سے وہ اپنا ثواب ضائع کر بیٹھتا ہے۔ رواہ مسلم۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، پھر مسجد میں آیا، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ قربان کیا۔ جو شخص اس کے بعد آیا، گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو شخص اس کے بعد آیا، گویا کہ اس نے ایک مینڈھا یعنی بکرا قربان کیا۔ جو اس کے بعد آیا، گویا کہ اس نے مرغی قربان کی، اور جو اس کے بعد آیا، گویا کہ اس نے ایک انڈا قربان کیا۔ اور جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے دفتر لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، گویا اس نے آدھی رات کا قیام یعنی عبادت کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کر لی، گویا اس نے تمام رات قیام کیا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آدمی کا باجماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے خاطر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، تو مسجد تک کا ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر قدم کے بدلے اس کی ایک خطا غلطی بھی معاف کر دی جاتی ہے۔ اور جتنا وقت نماز کے خاطر مسجد میں گزارے، وہ سارا وقت نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر جب تک اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے اس الفاظ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، بشرطے کہ وہ شخص باوضو ہو اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائیں، اور ہم تمام کو باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔